اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ہم ہر ہفتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے اسلام کی بالکل بیسک نالج بچوں تک پہنچایا جائے، خاص کر ان بچوں کے لیے جہاں ان کو آس پاس دینی ادارے نہیں ملتے یا کچھ مدرسے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، اور وہ بچوں تک جو ہے نا یہ نالج پہنچے۔ یہ ہماری اہم کوشش رہی ہے، اور ہم آپ سے برابر گزارش بھی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کسی معصوم بچے تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور آپ ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو عزیزو، ابھی تک ہم نے جن چیزوں پہ گفتگو کی تھی وہ چلتے چلتے اصول دین اور فروع دین کے اس اہم موضوع پہ آ کے رکی ہیں جس کو جہاد کہتے ہیں۔ آج سارے دنیا میں جہاد کے نام سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ جہاد کا مطلب بم کے دھماکے کرنا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب معصوم بچوں کے جان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب دوسروں کو پریشان کرنا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب دوسرے کا درد سمجھنا ہے اور حق کی راہ میں گامزن رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا نام جہاد ہے۔ اور جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ قلم سے جہاد، حق لکھنے کا نام جہاد ہے۔ زبان سے جہاد، حق بولنے کا نام جہاد ہے۔ اسی طریقے سے نفس کے ساتھ جہاد، یہ بہت اہم منزل ہے۔ اکثر آپ دیکھو گے کہ لوگ جو ہے نا سیٹسفائی نہیں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو انالائز کرتے ہیں، مجھے وہ چیزیں کیوں نہیں ملی۔ وہیں سے مایوسی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے، مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو نہ دیکھو بلکہ اپنی ان خوبیوں کو دیکھو جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ جناب موسیٰ کا دور تھا، اور جناب موسیٰ کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے کلیم کا خطاب دیا ہے، کلیم اللہ کہا ہے، اور مجھے عصا کا معجزہ دیا ہے، ید بیضا دیا ہے۔ جبرائیل آئے، سلام کیا کہ موسیٰ، اللہ نے کہا ہے کیا تم اللہ کے دوست سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ جناب موسیٰ نے پریشان ہو کے کہا، اچھا اللہ کا کوئی دوست بھی ہے جسے میں نہیں جانتا؟ کہا ہاں ہاں بے شک میں ملنا چاہتا ہوں۔ کیا پھر تم سامان سفر تیار کرو اور نکلو اللہ کی راہ میں اس سے ملاقات کے لیے۔ ڈائریکشن بتایا گیا، اس طریقے سے چلو، فلاں فلاں جنگل، پہاڑ وغیرہ سب پار کرتے ہوئے جاؤ۔ جناب موسیٰ کئی دن کئی رات چلتے چلتے اس ایڈریس پہ پہنچے جہاں کا ایڈریس بتایا گیا تھا، فلاں جگہ تمہیں اللہ کا دوست مل جائے گا۔ وہاں ایک غار تھا، اس غار میں موسیٰ نے دیکھا ایک بالکل بوڑھی سی عورت جس کی نہ آنکھیں جو ہے نہ صحیح ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہیں، نہ پیر صحیح ہے، نہ ہاتھ صحیح ہے۔ ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، پیر کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں سے بھی معذور ہے بیچاری، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ موسیٰ پریشان ہو گئے، یہاں پہ کہاں ہے اللہ کا دوست؟ دیکھا کہ اس بڑھیا کے چہرے پہ مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے اس کو اڑا بھی سکے۔
موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے یہ ایڈریس بتایا تھا، یہ پتہ دیا تھا، میں یہاں تو پہنچ گیا، اس اشتیاق میں پہنچا کہ تیرے دوست سے ملاقات کروں گا، لیکن مالک یہاں پہ تیرا دوست ہے کہاں؟ کہا جاؤ اس کے قریب میں جاؤ موسیٰ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جیسے اس بڑھیا کے قریب میں جناب موسیٰ پہنچے، بڑھیا جبکہ دیکھ نہیں سکتی تھی، دونوں آنکھوں سے اندھی، اس نے کہا سلام موسیٰ، آپ تشریف لے آئے؟ موسیٰ کو حیرت ہوئی، کہا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتی، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں آ گیا ہوں؟ بڑھیا نے مسکرا کے کہا کہ موسیٰ جس دوست نے آپ کو میرا پتہ دیا تھا اسی نے مجھے آپ کا پتہ دیا ہے۔ پریشان ہو گئے جناب موسیٰ، کہا کہ تجھے آخر کیا بات ہے کہ تجھ پہ اللہ اتنا مہربان ہے، آخر تو کون سا وہ عمل کرتی ہے، کون سی وہ عبادت کرتی ہے تاکہ میں بھی وہ عبادت کروں؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے شوق۔ کہا آخر تجھے تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا؟ بڑھیا نے کہا کہ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ موسیٰ کو حیرت ہوئی، کس بات کا شکر ادا کرتی؟ نہ تیری آنکھیں صحیح ہیں، نہ تو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ تیرے ہاتھ صحیح ہیں، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، نہ تیرے پیر صحیح ہیں، تو چل بھی نہیں سکتی، کس بات کا شکر ادا کرتی ہے؟ کیسی بات کا تو شکر ادا کرتی ہوں، آنکھیں ہوتی تو شاید میں کسی نامحرم کو دیکھنے کا گناہ کر بیٹھتی، ہاتھ ہوتے تو پتہ نہیں کچھ غلط کام بھی کر دیتی، پیر ہوتے تو شاید میں غلط راستوں پہ چلی جاتی۔ میں شکر اس بات کا کرتی ہوں کہ اللہ نے ان طاقتوں کو لے کے مجھے زیادہ سے زیادہ ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نفس پہ کنٹرول کرنے کا نام جہاد ہے، دوسروں کے درد کو سمجھنے کا نام جہاد ہے۔ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی بات ہے جب جو ہے نا قلم تراش کے بنائے جاتے تھے اور وہ انک میں ڈبو کے اس سے لکھایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے انک میں ڈبویا قلم کو، اس کے بعد جب اٹھایا انہوں نے تو اس پہ ایک مکھی بیٹھ کے وہ انک کو، وہ روشنائی کو پینے لگی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ پیسی ہے، اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے، تو بہت دیر تک وہ اسی طریقے سے ہاتھ کو ہلائے بنا بیٹھے رہے، اور مکھی بھی کافی دیر تک بیٹھی رہی، اس کے بعد اڑ گئی۔ جب وہ دنیا سے گزر گئے تو ان کے شاگرد نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں، پوچھا کہ اے استاد محترم، آخر آپ کا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا؟ کہا کہ وہ چھوٹا سا عمل جو میں نے ایک مکھی کے درد کو یعنی محسوس کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس کے عوض میں مجھے بہت بڑا درجہ دیا۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین، ایک اللہ والی شخصیت ایسی بھی تھی، جاڑوں کا موسم تھا، نماز شب کے لیے اٹھے، نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے نا اپنے بستر کی طرف بڑھے، دیکھا کہ بستر میں ایک بلی آ کے سو گئی تھی۔ تو انہوں نے سوچا میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ یہ بیچارے ساری رات جا کے بیٹھے رہے، مصلی پہ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اذان صبح ہوئی، اس کے نماز سے فارغ ہوئے، تعقیبات پڑھتے رہے، سورج نکل آیا، اس کے بعد جا کے کہیں وہ بلی ہٹی، پھر جا کے بستر پہ لیٹے۔ جب یہ دنیا سے گزر گئے تو اپنے شاگرد کے خواب میں آ کے کہا کہ اللہ نے میرا وہ عمل بہت پسند کیا اور مجھے بہت بڑا درجہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر انسان حیوان کے درد کو بھی سمجھتا ہے تو اللہ اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کا درد سمجھے، یتیم بچوں کا درد سمجھے، غریبوں کی بھوک کو محسوس کرے، مسکینوں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، یتیم بچوں کو پالے پوشے، ان کو ایجوکیشن فراہم کرے، ان کے لیے کپڑے دے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، تو اللہ اس کا کتنا بڑا اجر دے گا۔ اسی کو کہتے ہیں جہاد بالنفس۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے جہاد صدا کرتے رہیں، اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔